لیمپ مینشن، وہ مکان جہاں ہر سانس کے پیچھے موت چھپی ہے۔ کچھ جگہیں خوبصورت ہونے کے باوجود ایسی کہانیاں چھپائے بیٹھی ہیں جو سن کر انسان کی روح کانپ جائے گی۔ آج میں آپ کو لے کر جا رہا ہوں کہ ایسے مکان میں جہاں وقت رک جاتا ہے، سانسیں بھاری ہو جاتی ہیں اور دیواریں آپ کو دیکھتی ہیں۔ 1868 میں ایس ٹی لیوس میں ایک وکٹورین طرز کا شاندار مکان تعمیر ہوا۔ بنانے والا تھا جونتھن لیمپ، جس کا شراب بنانے کی فیکٹری تھی۔ اس نے اس فیکٹری سے بے تحاشا دولت کمائی اور دولت مند بن گیا، مگر شاید وہ نہیں جانتا تھا کہ اس مکان کی اینٹوں میں خوشی نہیں، خون جذب ہوگا۔ جونتھن کی بیوی کی موت سے یہ نحوست شروع ہوئی۔ نوکرانی کے مطابق مرنے سے ایک رات پہلے بیوی نے کہا تھا، یہ مکان ہمیں کھا جائے گا۔ پولیس نے خودکشی قرار دی، مگر کمرے دروازے اندر سے لاک تھے، کھڑکیاں بند اور فرش پر خون کے نشان اس طرح رکے تھے کہ جیسے کوئی انہیں صاف کر رہا ہو، لیکن کمرے میں کوئی موجود نہیں تھا۔ اس کے بعد ایک عجیب سلسلہ شروع ہوا۔ ایک بیٹا بیسمنٹ میں لٹکا ہوا ملا اور ایک خاندان کا فرد اپنے بستر پر مردہ ملا، مگر جسم پر کوئی زخم وغیرہ نہ تھا۔ سب سے پر اسرار موت ایک بچے کی تھی جو سیڑھیوں پر کھیل رہا تھا اور اچانک غائب ہو گیا۔ 3 دن بعد اس کی لاش مکان کے اندرونی حصے سے ملی، وہ حصہ جو برسوں سے بند تھا۔ آج یہ مکان دن میں ریسٹورنٹ اور رات میں ایک ہانٹڈ ہاؤس ہے۔ وزٹرز کے مطابق بچوں کی ہنسی اور رونے کی آوازیں سنائی دیتی ہیں، پرانے فرنیچرز کی درازیں خود کھلتی ہیں، کچھ لوگ اپنے کندھے پر کسی کے ہاتھ کا دباؤ محسوس کرتے ہیں، لیکن مڑنے پر وہاں صرف خالی ہوا ہوتی ہے۔ ایک کمرہ بیسمنٹ میں ہے جہاں بیٹھنے والا کہتا ہے کہ صرف 5 منٹ گزرے، لیکن باہر نکل کر پتہ چلا کہ 1 گھنٹہ بیت چکا ہے۔ اس کمرے میں اکثر سفید لباس والی عورت کی جھلک نظر آتی ہے جو بس یہی کہتی ہے، یہ گھر تمہیں نہیں چھوڑے گا۔ اب سنو وہ کہانیاں جو عام طور میں نہیں بتائی جاتی۔ خون کی دیوار۔ ایک وزٹر نے دعویٰ کیا کہ ایک کمرے کی دیوار پر اچانک سرخ دھبے بننے لگے، لیکن جیسے ہی روشنی ڈالی گئی تو وہ غائب ہو گئے۔ 2003 میں ایک فوٹوگرافر نے لیمپ مینشن میں شوٹ کیا۔ اس تصویر نے اس کے پیچھے ایک سیاہ لڑکا کھڑا تھا، مگر اس وقت کیمرے میں وہ اکیلا تھا۔ کچھ دن بعد وہ فوٹوگرافر پر اسرار طور پر لاپتہ ہو گیا اور 10 دن بعد اس کی لاش بنگلے کے پاس والے جھاڑیوں میں ملی۔ ایک پرانا ریکارڈ ملا ہے جس میں سیڑھیوں پر چڑھتے ہوئے کسی کے بھاری جوتوں کی آواز سنائی دیتی ہے، لیکن ویڈیو میں کوئی شخص نظر نہیں آتا۔ 2015 میں ایک تحقیقات ٹیم نے رات 3 بجے لائیو شوٹ کیا۔ ایک سین میں بیسمنٹ کا اسٹیل کا دروازہ اتنی زور سے بند ہوا کہ ہینڈل ٹوٹ گیا، حالانکہ وہاں پر اس وقت کوئی موجود نہیں تھا۔ یہ گھر کوئی کیوں نہیں چھوڑتا؟ کیوں لوگ اس گھر کو وزٹ کرتے ہیں؟ کچھ مقامی لوگ مانتے ہیں کہ لیمپ فیملی نے اپنی دولت اور کاروبار کے لیے ایک خفیہ معاہدہ کیا تھا، جس کا خمیازہ آنے والی نسلیں اور یہ مکان بھگت رہے ہیں۔ اگر یہ مکان واقعہ ہی بدروحوں جنات کی جگہ ہے تو جو اندر گیا وہ مکمل سلامت باہر کیسے آیا؟ نمبر 2، دا کونٹی کٹ ہانٹنگ مینشن، وہ گھر جہاں مرنے والے بھی سکون میں نہیں ہوتے۔ کچھ گھروں میں صرف یادیں نہیں ہوتی، وہاں بھی رہتے ہیں جو مر چکے ہوتے ہیں مگر ابھی گئے نہیں ہیں۔ آج میں آپ کو ایک ایسی کہانی سنا رہا ہوں جو سن کر آپ رات کو بستر پر لائٹ بند کرنے سے پہلے 2 بار سوچیں گے۔ یہ ہے کونٹی کینٹکٹ کا وہ بدنام زمانہ گھر جہاں ایک فیملی کی زندگی پلک جھپکتے ہی ڈراؤنے خواب میں بدل گئی۔
1986 میں سینڈی کر فیملی ایک نئے گھر میں شفٹ ہوئی۔ گھر دیکھنے میں عام سا لگتا تھا، وکٹورین اسٹائل، بڑا سا پورچ، کھڑکیاں جو دھوپ میں چمکتی، لیکن یہ گھر عام نہیں تھا۔ پہلے یہ ایک فائنرل ہوم مطلب کہ مردہ خانے کے طور پر استعمال ہوتا تھا، مگر فیملی نے یہ بات نظر انداز کی کیونکہ ان کو وہ کرائے کا سستا گھر ملا تھا اور انہیں جلدی شفٹ ہونا تھا۔ شفٹ ہونے کے چند دن بعد بیٹے فلپ نے اپنے کمرے کی الماری میں کچھ عجیب و غریب دیکھا۔ اندر ایک پرانی دھات کی میز اور ساتھ ایک ایسی مشین جو لاشوں کو محفوظ رکھنے کے لیے استعمال ہوتی تھی۔ رات کو وہ بار بار ایک کالے لباس والے آدمی کو دیکھتا تھا جو کمرے کے کونے میں کھڑا رہتا تھا اور پھر آہستہ آہستہ غائب ہو جاتا تھا۔ کچھ ہفتوں بعد فیملی کو گھر میں جگہ جگہ پرانے تابوت، کفن اور لاشوں کی تیاری کا سامان ملنے لگا۔ اس گھر میں موجود فیملی میں جس بیٹے فلپ کو یہ چیزیں نظر آتی تھی، اس کی ماں کا یہ بیان تھا کہ جیسے مردہ جسموں کی بدبو بھی اس گھر سے آ رہی ہوتی تھی۔ ہر وقت دروازے خود بخود کھلتے اور بند ہو جاتے تھے۔ رات کو قدموں کی آوازیں اوپر سے نیچے آتی، مگر جب چیک کیا جاتا تو کوئی نہیں ہوتا۔ کچن میں پلیٹیں خود بخود الماری سے گرتی اور ٹوٹ جاتی۔ فلپ کا رویہ بدلنے لگا، وہ غصہ کرنے لگا، چیخنے لگا اور کبھی کبھار یہ کہتا کہ میرا گھر یہ نہیں ہے، تم سب یہاں سے چلے جاؤ۔ یہ وہ حصے ہیں جو عام کہانیوں میں کم سنائے جاتے ہیں، لیکن میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا۔ 3-4 ایسے واقعات ہیں اس گھر کے متعلق۔ ایک واقعہ ہے کفن میں بند سایہ۔ ایک رات کارمین نے دیکھا کہ بیسمنٹ میں ایک تابوت خود بخود ہل رہا ہے، جیسے کوئی اندر باہر آنے کی کوشش کر رہا ہو۔ کچن کی دیوار پر اچانک سرخ دھبے نمودار ہو جانے، اگلے لمحے وہ پانی کی طرح بہنے لگ جاتے اور فرش جذب کر لیتا۔ ایک رات فلپ کی آنکھیں دیکھ کر ماں چیخ پڑی۔ اس کی آنکھیں چند لمحوں کے لیے بالکل سیاہ ہو گئی تھی، جیسے اندر کوئی جھانک رہا ہو۔ کارمین نے چرس سے مدد مانگی۔ کارمین اس لڑکے کا باپ تھا۔ پادری جب گھر میں داخل ہوا تو وہ بائبل خود بخود اس کے ہاتھ سے گر گئی اور کھل کر ایک صفحے پر رک گئی جس پر لکھا تھا، یہ جگہ ناپاک ہے۔ ایک مکمل ایگزورسزم کیا گیا، لیکن آخری لمحے میں بیسمنٹ سے ایک ایسی چیز سنائی دی جو انسانی نہیں لگتی تھی۔ کیا یہ سب حقیقت تھی؟ کچھ لوگ کہتے ہیں یہ سب ذہنی دباؤ کا نتیجہ تھا، لیکن فیملی کے پاس تصویریں، آڈیو ریکارڈنگز ہیں جس کا بھاری سانس لینا، فحش سرگوشیوں اور قدموں کی دھمک موجود ہے۔ کچھ زخم وقت کا بھر دیتے ہیں، لیکن کچھ گھروں کے زخم کبھی نہیں بھرتے۔ اگر آپ کو کبھی کسی مکان کے ماضی کے بارے میں شک ہو تو شاید بہتر ہے کہ وہاں شفٹ ہی نہ ہو۔ اگر ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے فرینڈز کے ساتھ شیئر کریں۔ اور یہ جو سیکنڈ والا گھر میں نے بتایا ہے، اس پر کافی زیادہ فلمیں بھی بنی ہوئی ہیں، آپ یوٹیوب سے دیکھ سکتے ہو۔ پہلے والے گھر پر آپ انٹرنیٹ پر بھی سرچ کر سکتے ہو۔ تو اینڈ میں آپ کو میں یہی کہوں گا کہ دوستو، اگر کبھی بھی کوئی گھر لینے لگے تو اس کے بارے میں جانچ پڑتال کر لو۔ ہو سکتا ہے وہ گھر دوبارہ ری انوینٹ ہوا ہو، اس کو ڈی رینٹ کیا گیا ہو، لیکن کیا پتا کہ وہ گھر کتنا پرانا ہے، اس میں کیا واقعات ہوئے۔